غزہ میں صہیونی فوج کے حملوں میں امداد کے منتظر 20 افراد سمیت 44 فلسطینی شہید، وافر امداد نہ پہنچنے سے قحط سنگین ترین مرحلے میں داخل، بھوک کی شدت نے 2 بچوں سمیت 5 افراد کی جان لے لی۔ امریکہ نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور فلسطینی اتھارٹی پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی تصدیق، فلسطینی اتھارٹی جھوٹی قرار۔ بقول امریکہ فلسطینی اتھارٹی نے امن کے امکانات کو نقصان پہنچایا، اب فلسطینی اتھارٹی حکام امریکی ویزے سے محروم رہیں گے۔ غزہ میں بدترین حالات کے باوجود پردہ دار خواتین نے مذہبی اور سماجی اقدار پر سمجھوتا نہیں کیا۔ فلسطینی مائیں بہنیں دنیا کے لیے روشن مثال، پیاروں کی لاشوں پر ماتم کرتی رہیں لیکن حجاب سر سے نہ ہٹایا۔ اسلامی نام محمد مسلسل دوسرے برس بھی انگلینڈ اور ویلز میں مقبول نام۔ برطانیہ کے ادارہ قومی اعداد و شمار نے سال 2024 کے لیے مقبول ترین ناموں کی فہرست جاری کر دی۔ نام محمد مقبول ترین نام محمد سال 2016 سے ٹاپ 10 کی فہرست میں شامل۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بھارت نے روسی تیل کی خریداری روک دی۔ 4 بھارتی آئل ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری روکی۔ بھارت تیل درآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ روس کے سمندری خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ سعودی عرب میں خوفناک حادثہ، جھولا 2 ٹکڑے ہو گیا، ویڈیو نے دل دہلا دیے۔ سعودی شہر طائف کے گرین ماؤنٹن پارک میں خوفناک حادثہ پیش آیا، 23 افراد زخمی ہو گئے جن میں سے 3 کی حالت نازک ہے۔ سابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور معروف امریکی گلوکارہ کیری پیری کے ساتھ ڈیٹ کی افواہیں تصویر منظر عام پر آ گئیں۔ کینیڈین شہر مونٹریال کے ریسٹورانٹ میں جسٹن ٹروڈو اور کیری پیری کو ایک ساتھ کھانا کھاتے دیکھ کر افواہوں نے زور پکڑ لیا۔ دونوں شخصیات حال ہی میں اپنی پرانی محبتوں سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ عوام کے لیے خوشخبری، حکومت نے پیٹرول 7 روپے 54 پیسے سستا کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل فی لیٹر 1 روپے 48 پیسے مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں تباہ کن سیلاب کے بعد 37 دیہات آفت زدہ قرار۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دیامر، غزر، سکردو، گانچے، شگر نگر، کھرمنگ ضلع کے گاؤں کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں انسانی جانوں، گھروں، فصلوں کے ساتھ انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی۔ گلگت بلتستان حکومت نے بارشوں کے نئے اسپیل کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک میں چینی کا بحران، حکومت کا ایکشن، شوگر ملز کا ذخیرہ قبضے میں لے لیا۔ گوداموں میں موجود ذخائر سے چینی کی سپلائی کی مانیٹرنگ کے لیے FBR اہلکار تعینات۔ 18 شوگر ملز کے مالکان اور دیگر عناصر کے نام بھی ECL میں شامل۔ فیصلہ چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتیں مزید بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں PTI کی مرکزی قیادت کو سزائیں۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 196 ملزمان کو سزائیں سنا دی۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا۔ حامد رضا، راشد شفیق کو بھی 10 سال کی سزا کاٹنا ہوگی۔ افضل ساہی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو مقدمے سے بری۔ حساس ادارے پر حملے کے کیس میں 185 میں سے 108 ملزمان کو سزا، 77 افراد بری۔ تھانہ غلام محمد آباد میں درج مقدمے میں 66 میں سے 60 ملزمان پر جرم ثابت۔ پولیس مین نظر آتش کرنے کے کیس میں 32 میں سے 28 ملزمان مجرم قرار۔ آج
आज तक 2023 से वो पिटीशनें पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदों को मुसलसल नाअहल किया जा रहा है। ऐवान का बॉयकॉट या तहरीक चलाने से मुतालिक फैसला जल्द करेंगे।